بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی یا کافی آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جینانی۔ چین میں کروڑوں سال پرانا ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جو دوران خون کی خرابیاں دور کرنے میں بہت مشہور ہے۔ یہ اپنے ہمجنس درختوں میں اکیلا زندہ بچا ہے۔ اس کی جنس کے ساتھی درخت لاکھوں سال پہلے ناپید ہو چکے۔ آثار قدیمہ والے اس کے 20 کروڑ سال پہلے تک کے پنجر دریافت کر چکے ہیں۔ اس لحاظ سے اسے لیونگ فاسل مطلب زندہ ڈھانچہ یا زندہ پنجر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ چین کا ایک مقامی درخت ہے۔ روایتی چینی طب یعنی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن میں مختلف بیماریوں کے لیے اس کے استعمال کی تاریخ کا پتہ چلانا بہت مشکل کام ہے۔ شاید اس کا استعمال زمانے قبل از تاریخ سے ہوتا چلا آ رہا ہوگا۔ یہ ایک نہایت ہی گھنا، توانا اور قداور درخت ہے جس کی لمبائی 40 میٹر تک جا سکتی ہے۔ اس درخت کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا۔ اس کا نام ہے جنکو بلوبا۔ اسے میڈن ہیئر بھی کہا جاتا ہے۔ روایتی چینی طب میں عام طور پر اس کے پتے اور بیج استعمال ہوتے ہیں، لیکن جدید تحقیق کی توجہ کا مرکز اس کے پتوں سے کشید کردہ ایکسٹریکٹ پر زیادہ ہے۔ اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دوران خون کی خرابیاں دور کرنے اور دل و دماغ کی طاقت کو دینے میں بے مثال ہے۔ چینی طب میں جنکو کے بیجوں کو توانائی کے راستے، جنہیں انگریزی میں انرجی چینلز کہتے ہیں، کھولنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جدید تحقیق سے بھی یہ بات کافی حد تک درست ثابت ہوتی ہے کہ جنکو جسم میں خون کی گردش بہتر کرتا ہے، جس سے دل و دماغ کی صحت میں بہتری آتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق امراض قلب میں مبتلا لوگوں کو جب جنکو کا سپلیمنٹ استعمال کرایا گیا تو ان کے جسم میں خون کی گردش فوری طور پر بڑھ گئی۔ جب وجہ جاننے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ جنکو کا سپلیمنٹ لینے سے خون میں نائٹرک آکسائڈ کی مقدار تقریباً 12.5% تک بڑھ جاتی ہے۔ نائٹرک آکسائڈ وہ کیمیکل ہے جو خون کی نالیوں کو کشادہ کرتا ہے، یعنی ڈائلیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے شریانوں میں خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے یا بہتر ہو جاتا ہے۔ جنکو بلوبا کا استعمال دماغی امراض اور نسیان کے لیے بھی مفید ثابت ہوا ہے۔ جنکو کی انگزائٹی، اسٹریس اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بہتر کرنے پر بہت ساری تحقیقات ہوئی ہیں۔ ان کے نتائج کے مطابق جنکو دماغی صلاحیتوں جیسے یادداشت، توجہ اور فوکس میں بہتری لاتا ہے، خاص طور پر بڑھاپے کی دماغی کمزوری میں۔ یہ الزائمر یعنی جو یادداشت کی خرابی ہوتی ہے، یا ڈیمنشیا جسے بھولنے کی بیماری کہتے ہیں یا عادت کہتے ہیں، دور کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 170 لوگوں کو 480 ملی گرام جنکو ایکسٹریکٹ روزانہ استعمال کروایا گیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی انگزائٹی میں 45% سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی۔ ایک اور تحقیق کے مطابق جنکو ڈپریشن بھی دور کرتا ہے، خاص طور پر ان افراد میں جو اسٹروک یا فالج کے بعد ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری تحقیق میں دیکھا گیا کہ اسٹروک کے بعد جنکو کا ایکسٹریکٹ استعمال کرنے سے اسٹروک کے اثرات میں کمی اور مراجعت میں تیزی آتی ہے، یعنی ریورسل میں تیزی آتی ہے۔ بعض ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ جنکو کا استعمال بینائی کے لیے یعنی آنکھوں کی صحت کے لیے بھی مفید ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جنہیں آنکھوں کی بیماری جیسے گلوکوما وغیرہ ہو۔ یہ سر درد اور مائگرین میں بھی جنکو کا استعمال مفید ثابت ہوا ہے، بلکہ روایتی چینی علاج میں جنکو سر درد اور مائگرین کے لیے بہت کثرت سے استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پر اگر سر درد خون کی شریانوں کے سکڑنے کی وجہ سے ہو تو جنکو اس میں کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر شریانیں پہلے ہی سے ہی کشادہ ہوں تو پھر شاید اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ جنکو میں کئی طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں، جن میں فلیوونوائڈز اور ٹریپونوائڈز کی بڑی خاصی مقدار شامل ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ جسم میں موجود فری ریڈیکلز کو نیوٹرلائز کر کے خلیوں کو نقصان سے بچاتے ہیں، بیماریوں اور بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتے ہیں۔ جنکو بلوبا جسم میں ہونے والی غیر ضروری سوزش کم کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ یعنی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں جسمانی مدافعتی نظام کا رد عمل بڑھ جاتا ہے اور خود سوزی ہونے لگتی ہے جسے کہتے ہیں، جن سے خلیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جنکو اس سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، خاص طور پر جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے جیسے آرتھرائٹس ہے یا انفلیمیٹری بال ڈیزیزز وغیرہ ہے یا قلب کی سوزش وغیرہ ہے۔ جنکو سانس اور دمے کی تکالیف میں بھی مفید ہے۔ اس کی جو دافع سوزش صلاحیت ہے وہ دمے اور دیگر سانس کی بیماریوں جیسے COPD کے علامات میں
کمی لاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جن کو حیض آنے سے پہلے کی علامات جو ہوتی ہیں، یعنی مطلب پری مینسٹرول سنڈروم جو ہوتی ہیں، ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جسمانی اور ذہنی علامات کو بھی دور کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ جنکو کا استعمال کرنے والی خواتین میں پری مینسٹرول سنڈروم کی علامات میں 23% تک کمی دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جنکو مردانہ جنسی مسائل میں بھی مفید ہے، خاص طور پر وہ مسائل جو خون کی گردش کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، مثلا اریکٹائل ڈس فنکشن جیسے، یعنی استادگی کی کمی وغیرہ میں۔ یہ چونکہ جیسا پہلے بات ہوئی نائٹرک ایسڈ آکسائڈ کی افزائش کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے عضو مخصوصہ کی طرف شریانوں کی میں جو ہے خون کی رفتار وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ جہاں تک اس کے مضر اثرات کا تعلق ہے تو عام طور پر کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ تو نہیں۔ بعض صورتوں میں متلی، چکر، سر درد، پیٹ درد، چھپاکی یا الرجک ری ایکشن کا امکان ہو سکتا ہے۔ جن کو چونکہ خون پتلا کرتی ہے، اس لیے خون پتلا کرنے والی دوائیں استعمال کرنے والے یا ادویات استعمال کرنے والے افراد ڈاکٹر سے پوچھ کر استعمال کریں تو بہتر ہے۔ بازار میں اس کے کیپسول، ٹیبلٹس، ارک اور خشک پتوں کی چائے وغیرہ دستیاب ہے۔ اس کی مقدار خوراک تقریباً 120 سے 180 ملی گرام تک تجویز کی جاتی ہے۔ دوسری بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ جن کو فوری اثر نہیں دکھاتا، اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے اسے کچھ لمبے عرصے تک استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو جناب خلاصہ یہ ہے کہ جنکو بلوبا کا ایکسٹریکٹ دوران خون کی خرابیاں دور کرنے کے لیے ایک بہترین سپلیمنٹ ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں، علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ نیوٹراسیوٹیکلز اور صحت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے چینل لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔